کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائی ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لالی حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں تائیاں آ گئے مصطفیٰ آ گئے ماحول بنائیے ذرا بآوازیں بلند یہ جو سردی ہے نا اس کو عشق رسول کی گرمی میں تبدیل کیجئے قاری صاحب اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ مل کے ذرا بولیے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے محبت سے پڑھیں دیکھیں خواجہ کلیم الحق قادری بیان کر رہا ہے اور کلیم اتاری نعت پڑھنے کے لیے آ گیا ہے ماشاءاللہ کلیم کے بعد کلیم جی عادل بھائی شراز عرفات صاحب ادھر توجہ دیجئے ماشاءاللہ اب ماحول میں مزید نکھار آنا چاہیے ہر بندہ بولے ذرا آ گئے ملک عادل افغان صاحب کی فرمائش ہے ورنہ میرا پروگرام ہوتا ہے فوراً دستی بیان توجہ دیجئے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نبیاں دے وے کفر کے مٹان آیا آ گئے مصطفیٰ آ گئے ہاں کون سنے گا بآوازیں بلند کہ یہ سبحان اللہ کیڈا سونا ماہی ہے شراز بھائی توجہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سنا خان بھائی کیڈا سونا ماہی ہے ننڈا ماہی کیڈا سونا ماہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی آ گئے مجھے ذوق چاہیے ذرا ایک بار سبحان اللہ کی آواز آئے امام الانبیاء شب اسرا کی دولا قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرا تمہارا پروردگار عالم فرماتا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کس کو خطاب ہو رہا ہے حبیب کے ذریعے اپنے بندو سے رب یہ کہہ رہا ہے
اے میرے نبی میرے ان بندوں تک پیغام پہنچا دیجئے، قل حبیب آپ کہیے فرمان میرا ہے، ترجمان میں آپ کو بنا رہا ہوں، بات میری محبت کی ہے، بیچ میں وسیلہ آپ کا لا رہا ہوں۔ اے حبیب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری چاہت یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو تو راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی۔ حبیب ان بندوں کو بتائیے کہ اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اگر تم پیدا کرنے والے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر مجھ مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں اے قیامت تک آنے والوں نے، تمہارا نبی اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، زبان میری ہے، کلام خدا کا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے نبی میری محبت کی بات ہو اور تیرے در سے ہوتی ہوئی آئے، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چلے، جو کہیں گے کہ نبی کی ضرورت ہی کیا ہے، بس توحید کی بات کرو، بس خدا کی بات کرو، انہیں پتا چلے کہ خدا جب اپنی محبت کا درس دے رہا ہے تو اپنے مدینے والے کے در پہ بھیج رہا ہے، فاتبعونی۔ حبیب انہیں بتا دیجئے کہ اے قیامت تک آنے والوں تم میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، میری فرمانبرداری کرو، میرے قدموں کے نقشے تلاش کرو، یحببکم اللہ۔ جب تم میری اتباع کرو گے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں اور چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں صحراؤں میں چھان مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں رب تم سے وعدہ کر رہا ہوں جب تم میرے نبی کے ہو جاؤ گے، میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے، میرے نبی کی نعتیں پڑھنے لگو گے، میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگو گے، میرے نبی کے ذکر میں مست ہو جاؤ گے، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو گے، اور میرا نبی جو تمہیں بتا رہا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اے میرے بندو یاد رکھو جیسا جیسا میرا نبی تمہیں آرڈر دیتا جاتا ہے ایسا ایسا تم کرنے لگ جاؤ۔ کائنات کا رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، کائنات بنانے والا رب پھر خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ توجہ دی ہے آپ نے؟ رب سے محبت کرنی ہے، اے اللہ جب تجھ سے محبت کریں تو کیا اس کے لیے نفل پڑھنے کے لیے پڑھیں گے؟ تیرے نام کی تسبیح کروڑوں بار پڑھنی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو رب فرماتا ہے اے میرے بندو فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی تم کرو، یحببکم اللہ، کائنات بنانے والا رب تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ علامہ صاحب اوپر تشریف۔ اچھا حضرات گرامی توجہ دیجیے، میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں تقریر میں مختصر کروں گا، لیکن انشاءاللہ تا دم حیات آپ کو یاد رہے گی۔ نہ میں کوئی اتنا بڑا فاضل ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، نہ کوئی عمل پلے ہے، لیکن حضور کی نوکری تو ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تو ہیں نا، ہم آل نبی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو صدیق اکبر سے لے کر مولا علی سے لے کر امام حسن حسین سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی تک، اور میرے غوث اعظم سے لے کر داتا علی حجویری سے لے کر امام احمد رضا تک، اور حضرت بری امام سرکار تک، تاجدار گولڑا تک، میرے بابا خادم رضوی تک، غازی ممتاز قادری تک، اور میرے ان سانسوں تک جس نے بھی عزت پائی ہے، رب کعبہ کی قسم نبی کا جب ہوا ہے تو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ ایک چیز پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، شیراز عرفات صاحب آپ چونکہ اس وقت سے لوگوں کو ایک پیغام دے رہے تھے نظم کی صورت میں بڑا خوبصورت، میں اس کو نثر کی صورت میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔
آپ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں. غازی ممتاز قادری ایک عام پولیس مین ہے, توجہ دیجئے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ, محبت اللہ کرے گا. اور اگلا وعدہ بھی فرمایا وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ, اگر تمہارے دامن میں گناہ ہیں. کتنے؟ 1 سال کے, 2 سال کے, تو 80 سال کے بوڑھے ہو, 100 سال کے, تمہاری داڑھی اور بال سفید ہو گئے, گناہوں سے تمہارا دامن بھرا ہوا ہے. کائنات بنانے والا رب فرماتا ہے میرے نبی کے در پہ آ جاؤ, میرے حبیب کی اتباع کرو, میرے نبی کا کلمہ پڑھو, میرے نبی کو آخری نبی مانو. یحببکم اللہ, رب تم سے محبت بھی کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, جتنے گناہ لے کے آئے ہو سب رب معاف بھی فرما دے گا. ہمیں کوئی ایسا در تو بتائے نبی کے در کے سوا جس در پہ جانے سے خدا بھی مل جائے اور سارے گناہ بھی دھل جائے. اور میں کوئی آپ کو کچی پکی روٹی کی بات نہیں سنا رہا, نہ لیلا مجنوں کی داستان سنا رہا ہوں, میں رب کا قرآن سنا رہا ہوں. پارہ نمبر 3 ہے, سورہ آل عمران ہے, رب کا قرآن ہے. اور سنی دیکھ کہ کیا تو نے پائی عظمت اور شان ہے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. لوگ کہتے ہیں جی بس نبی کا کلمہ پڑھ لیا, وہ آئے تھے پیغام دینے چلے گئے. قرآن سنیے نا, پیغام دے کے نہیں چلے گئے, قیامت تک نبی بیچ میں. فَاتَّبِعُونِی, میری پیروی کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی. اور کس کے کہنے پر؟ اللہ کے حکم پر کہہ رہے. یحببکم اللہ, بندہ رب کا محب بھی بن جاتا ہے, محبوب بھی بن جاتا ہے. پھر کون میرے ساتھ مل کے کہے, پھر سچ کہا نا شاعر نے, کجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ. راجہ نصر بھائی, کجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدہ, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. میں سب کی آواز سننا چاہتا ہوں, ذرا لب کھولو. یہ زبانیں ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ کے لیے. کون کون بول کے کہے گا یا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ, یا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. اور یہ مہینہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا, افضل البشر بعد اعظم دیا, میرے آقا سرکار صدیق اکبر شاعر کہتا ہے, سانو یار غار نے دسیا دوستو سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیدہ, سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیدہ. اللہ دے اب آپ بولیں گے میں سنوں گا. اللہ دے میں محفل میں بیٹھا ہوں, حضور کی محفل میں, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. میں ایک جگہ بیٹھا ہوں, تقریر کے بعد گلی سے بچے گزر رہے ہیں اور آواز کیا آ رہی ہے, سب سے اولا حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں. تھوڑی دیر گزری, ایک اور نوجوان گزرا, میں یہاں نہیں پڑھ سکتا, وہ ایک گانا گا رہا تھا. تو میرے ذہن میں فوراً فکر پیدا ہوئی کہ دیکھو تربیت کا اثر ہے, اس کے لبوں پر انڈین گانا ہے اور اس بچے کے لبوں پر حسنین کے نانا کا ترانہ ہے. تو آج لب کھول کے پڑھو تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے ہم انڈین گانے گانے کے لیے نہیں آئے, ہم حسنین کے نانے کے ترانے پڑھنے کے لیے آئے. اے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا, اللہ دے حبیب نال پیار. اے ندیم صاحب, ملک عادل صاحب, تساں سارے سنگیاں واسطے شعر پڑھن لگا, اچھی بولو سارے سبحان اللہ ایک باری. جڑے تیرے نا دیاں محفلاں سجانے نے
انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا آقا جدو یاد کرو اپنے غلامانو غلاماں وچ ساڈا وی شمار ہونا چاہیدا غلاماں وچ ساڈا وی شمار ہونا چاہیدا کس کس کی آواز آتی ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے عشق رسول کی بات کی جس تن اندر علامہ محمود اختر چشتی صاحب آپ کی دعا نوں اپنی لے میں میاں صاحب کا کلام پیش کروں ویسے عارف کھڑی کا کلام آپ سنتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے لیکن فقیر سے بھی سنیے کلمت طاری صاحب عارف کھڑی کیا کہتے ہیں جس تن اندر ہے عشق نام رچے تو چنگے مالک دے دری راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے صدیق اکبر کو جب پہلا خطاب کیا نا آپ نے حرم کے سید میں اور کفار نے آ کے مکو ڈنڈو سے مارا اور منہ سوج گیا لہو لہان ہو گئے والدہ گھر لے گئی اور کہا بیٹا کچھ کھا پی لو کہا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا حوالہ بات کر رہا ہوں سرکار صدیق اکبر نے کہا جب تک مجھے مدینے والے نظر نہیں آئیں گے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جی لیکن کفار نے بڑا مارا سزا دی اور اب کے رخسار اور ناک اتنے سوج گئے کہ رخساروں کا اور ناک کا فرق ہی مٹ گیا اتنے رخسار مبارک سوج گئے آج دین کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا نبی پاک کا دامن چھوڑ دو نبی پاک کا دامن لیکن صدیق اکبر نے جواب دیا اور میاں محمد بخش صاحب نے ترجمانی کی شعر کے اندر آپ نے کہا جس تن اندر عشق سمانا انہاں نہیں بھج جانا پاویں سونے ملنے ہزاراں آسان نہیں یار وٹانا اور آپ نے میرا ایک شعر ہے جو یوٹیوب پہ گھوم رہا ہے کہ یہ سبحان اللہ کچا رنگ ہائے ہائے کچا رنگ ہے للاری والا لیندہ چڑھدا رہندا عشق تیرے دا ہے رنگ محمد چڑھیا کدی نہ لیندا حضرات گرامی اتباع مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ اگر سیکھنا ہے اصحاب نبی سے سیکھو آل نبی سے سیکھو انہوں نے جان قربان کی مال قربان کیا وقت قربان کیا گھر بار بیوی بچوں کو نہ دیکھا اگر ضرورت پڑی دین پر مال کے لیے تو مال قربان کیا جان کی ضرورت پڑی تو جان قربان کر دی اولاد کی ضرورت پڑی ہے تو اولاد کو قربان کر دیا اے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے اہل سنت کے نوجوانوں بزرگوں بچوں اور خواتین اسلام آج کچھ لوگ نام نہاد نبی کے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ
کوئی سنی کہلوانے والا ہو یا کسی اور مسلک کا، میں بتا دینا چاہتا ہوں اصحاب پیغمبر کا یہ مقام ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ ٹلے بولے ہو؟ میں نے کہا مجھے تجھے نہیں پتا میری تیری موت کس حال میں ہونا ہے، ہمارا آگے رزلٹ کیا ہوگا، لیکن نبی کی 11 بیویاں ازواج نبی جو اہل بیت میں سب سے پہلے شامل، اور 5 تن پاک میرے مولا علی سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دونوں شہزادے ہمارے آقا امام حسن، میرے آقا امام حسین، میرے نبی کی ذات کا تو کیا کہنا، ارے 5 تن پاک ہوں، آل نبی ہوں، ازواج نبی ہوں، اہل بیت نبی ہوں یا اصحاب نبی ہوں، پیدا کرنے والے رب کی قسم رب نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، سب سے جتنے ہیں، جو صحابی بن گیا جنتی ہو گیا، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ علماء کرام بیٹھے، علامہ محمود اختر چشتی صاحب جامع ترمذی حوالہ ہم دے رہے ہیں، مدرسوں میں ترمذی پڑھانے والوں ذرا غور تو کرو، میرے سرکار نے فرمایا جو میرا صحابی بن گیا، اور سنیو میں نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں، جو میرا غلام بن گیا، صحابی بن گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام۔ جس کی توجہ ہے، جو لنگر کے لیے آیا ہے چپ رہے، جو نبی اور خدا کے لیے آیا ہے بول کے سبحان اللہ کہے۔ کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا یا حالت ایمان میں میری صحبت کی، نبی نبی تو ہوئے نا، کہ بلا ایسا ہی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ان پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سنیے، اور آگے فرمایا پھر جنہوں نے ان کی زیارت کی، جس نے مجھے دیکھا، میرا کوئی صحابی دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اور جو میرے صحابی کو دیکھ لے، حالت ایمان میں اس کی صحبت پالے، وہ تابعی بن گیا کہ اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے کہ مجھے دیکھنے والے پر رب نے جہنم کو حرام کر دیا، اور جو مجھے دیکھے گا، جو اسے دیکھے گا، اس تابعی پر بھی اللہ نے نار جہنم کو حرام کر دیا۔ سنو، تابعی کا مقام یہ ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لے، جی، جو امام باقر امام جعفر کو دیکھ لے، جی، اور بولیے تو صحیح نا، اور سوچو تو صحیح، جو امام حسن بصری کو دیکھ لے، جو خواجہ سیدنا اویس کرنی کو دیکھ لے، ارے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور یہ سارے تابعین میں سے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، تو سوچئے گا جو صحابی ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا صحابہ نبی، تو اس میں کل ازواج 5 تن پاک جو ہیں، اہل بیت، آل نبی، سب آ جاتے ہیں اصحاب نبی۔ اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں آل نبی کا بھی مقام بیان ہوا، اصحاب نبی کا بھی مقام بنا ہوا۔ یہ چونکہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، اس پیغام کی ضرورت ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور ہمیں حضور کے صحابہ کے ساتھ عقیدت و محبت کا درس قرآن نے دیا، پھر نبی کے کئی فرامین ہیں، اسی طرح قرآن میں حضور کی جو اہل بیت ہے ان کے ساتھ مودت کا درس دیا گیا۔ مودت کے بارے میں علماء کرام نے سمجھایا کہ جیسے مچھلی پانی کے ساتھ محبت نہیں کرتی، مودت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بولیے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو بغیر پانی کے وہ زندہ رہ سکتی؟ سنی ہو ازواج نبی سے 5 تن پاک سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے بتا دیا اور علماء آل سنت نے بتا دیا، جیسے مچھلی کا گزارا پانی کے بغیر نہیں ہے، سنی کا گزارا اہل بیت نبی کے بغیر نہیں ہے۔ ہماری ہر دھڑکن علی علی کہتی ہے، ہماری ہر سانس ابو بکر کہتی ہے، ہمارا رما رما عمر عمر کہتا ہے، ہمارے دل کی ہر دھڑکن عثمان پکارتی ہے، ہمارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہوا، ہمارے جسم میں رگوں میں دوڑتا ہوا خون علی علی کہہ رہا ہے، حسن حسن کہہ رہا ہے، حسین حسین پکار رہا ہے، زہرا زہرا پکار رہا ہے۔
صحابہ کی تعظیم کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے، اہل بیت نبی کی تعظیم کا جھنڈا بھی اٹھائیں گے۔ اور کبھی پڑھ لیں اپنے صوفیاء اور اپنے اولیاء، اور 1400 سال تقریباً ہونے کو ہے۔ یہ میں آپ کو دعوت فکر دینا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر صحابی رسول ہیں، وہاں سے لے کر تاجدار گولڑا اور میرے آقا امام احمد رضا بریلوی تک سنیو، پڑھو اپنے محدثین و مفسرین کو، پڑھو اپنے اولیاء اور صوفیاء کو، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ جو ان کے نظریے پر ہوگا وہی حق ہوگا، اور اللہ نے عزت بھی اسے عطا فرمائی۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں صرف بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا نام رکھتا۔ نعرے لگانے اور ہیں، پتہ نہیں کوئی کس مقصد کے لیے نعرے لگائے، لیکن مجھے بابا رضوی کا نام صرف شہرت کے لیے نہیں میں لگا رہا، چونکہ اس شخص نے اللہ سے بھی محبت کی ہے، مدینے والے سے بھی محبت کی ہے، اور اس ہستی نے نبی کے صحابہ سے ٹوٹ کے پیار کیا ہے، اور نبی کی آل اہل بیت سے ٹوٹ کر مودت و محبت اور عقیدت رکھی ہے، اولیاء کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے، تب جا کے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اب توجہ دیجئے، میں گفتگو اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ فَاتَّبِعُونِی، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب پھر انہیں کہیے میری اتباع کریں۔ میری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں ہیں جی، ایک مقام پہ وضو کیا، وضو کر کے فارغ ہوئے تو مسکرائے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے عثمان ذو النورین، یہاں مسکرائے ہو، بظاہر تو مسکرانے کا کوئی مقام نظر نہیں آتا، ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، وجہ بتاؤ؟ کہا ایک بار میرے محبوب نبی نے یہاں وضو فرمایا تھا۔ فَاتَّبِعُونِی، توجہ، یہ تقریر ویسے اس طرح کی کم کی جاتی ہے، ہمارے بعض علماء کرتے ہیں خطبہ بھی، لیکن میں جو پیش کر رہا ہوں اسے آپ سمجھیے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ میں چند منٹوں میں بات سمجھا کے مائک چھوڑ دوں گا، آپ نے توجہ رکھنی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ تقریر میں نے پہلے کہا مرتے دم آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو عثمان غنی نے آگے سے فرمایا کہ ایک بار میرے محبوب نے یہاں وضو کیا تھا، جب کھڑے ہوئے تھے مسکرائے بھی تھے۔ وہ تو گنبد خضرا میں چلے گئے، مزار اقدس میں، اس وقت گنبد خضرا تھا یا گنبد بیضا تھا خدا جانے، لیکن ایک بات یاد رکھو، فرمایا کہ مسکرائے تھے۔ میں آج اپنے محبوب کی اس سنت ادا کو دہرا رہا ہوں اور میں کریں ماں بوڑھی ہو جائے تو 5-7 بیٹے بیٹیاں کہیں تو ماں کو رکھ، بڑا کہ چھوٹے تو رکھ، مہنگائی ہے مجھ سے نہیں ہوتا جی۔ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کی دوائی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ آئے تو میں کہتا ہوں حیف اور تف ایسی زندگی کو۔ اللہ کہتا ہے جیسے بچپنے میں تیرے ماں باپ نے تیرا ہر پل خیال رکھا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو ہر پل ان کی نگہبانی بھی کر، ان کا خیال بھی رکھ۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام نے ہمیں بتایا، اور ویسے کرنے کا میں ابھی نام لوں تو نعرے لگ جائیں گے، عاشقوں کے امام ہیں، لیکن مدینہ شریف گئے نبی پاک کو ملنے کے لیے کہ صحابی بنو، پیچھے بوڑھی والدہ اکیلی ہے جوانو، لیکن تھوڑا وقت رہے، نبی پاک وہاں موجود نہ تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے، ماں نے کہا تھا بیٹا تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، جلدی واپس آ جانا۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آئے تو ماں نے پوچھا بیٹا، توجہ دیجئے، فقیر تاریخی جملے کہنا چاہتا ہے، بیٹا نبی کو دیکھ کے آئے ہو، شرف صحابیت پا کے آئے ہو؟ کہا ماں جی جس نبی کو دیکھنے گیا تھا اسی نبی کا فرمان ہے، گھر میں ماں باپ کا جب کوئی سہارا نہ ہو ان کا سہارا بننا ہے۔ جتنا وقت مناسب تھا انتظار کیا، نبی پاک نہ ملے، واپس آ گیا ہوں۔ بوڑھی ماں نے ہاتھ اٹھا دیے، دامن رب کے دربار میں جھکا دیا اور عرض کی مولا میرے اویس پر تو رحمت کے دروازے کھول دے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کی دعا کا یہ اثر ہے کہ قرن اور یمن میں رہنے کو قربان کیا، اور لقب کیا پایا؟ افضل البشر بعد از انبیاء، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ اندازہ لگانا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس صدیق ملک عادل وان صاحب، جس ابو بکر صدیق کی بیعت میں فاروق اعظم جیسے صحابی ہو، جن کے مریدوں میں عثمان غنی جیسے صحابی ہو،
جن کے مریدوں میں مولا علی جیسا صحابی رسول ہو اور نبی پاک بخاری کی روشنی میں خود جسے اپنے مصلی پہ کھڑا کریں، بتاؤ اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا بات نے، سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا بات نے، کیتا پیار نبی نل بڑے آنے یار غار دے پیار دیاں کیا بات نے۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب میرے محبوب نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، ابو بکر عمر عثمان و علی نے کیا، اور رب جبریل کی طرف سے آئے کہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، اس مقام پہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ افضل البشر بعد از انبیاء میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے مدینے والے آقا، میرا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، اے میرے آقا، وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، میرے ابو بکر بولیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا، النظر الی وجہک، اے آقا آنکھیں ابو بکر کی ہوں، چہرہ تمہارا ہو، ہر گھڑی میں تمہارے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، ہر گھڑی تمہارے چہرے کو۔ بیت اللہ کا طواف بھی بڑا پسند ہے، لیکن میرے آقا جو میرا سب سے پسندیدہ عمل ہے، اے مدینے کے سلطان، النظر الیک، وہ میرا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے، اے آقا آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں اور آپ کا ابو بکر ہر گھڑی ٹکٹکی لگا کے نظریں جما کے آپ کے چہرہ وضحا کا دیدار کرتا رہے، اور آپ کا چہرہ دیکھ کے یہ کہتا رہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور دوسری میری خواہش میرے آقا یہ ہے، اے میرے آقا، والجلوس بین یدیک، اے میرے آقا جب بھی میں بیٹھا کروں تو صحبت آپ کی ہو، جہاں آپ بیٹھے ہو میں آپ کے پہلو میں بیٹھا رہوں۔ اے میرے آقا یہ میری دوسری خواہش ہے، اور تیسری خواہش یہ ہے، وَإِنْفَاقُ مَالُ عَلَيْكَ، اے میرے آقا اللہ مجھے مال دے، وَإِنْفَاقُ، اے آقا اللہ مجھے مال دیتا جائے اور میں اپنا وہ مال اے آقا آپ کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جاؤں۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، مال میرا ہو رب دیتا جائے، آپ کا ابو بکر آپ کے قدموں پہ لٹاتا جائے۔ غزوہ تبوک کو دیکھ لیجئے، ہر مثال پہ مثال ہے، میرے ابو بکر گھر سے سب کچھ اٹھا کے لائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ طاقوں میں تلاش کیا ہاتھوں اور انگلیوں کے ساتھ کہ کوئی سوئی تو باقی نہ بچی، گھر کا جھاڑو بھی اٹھا کے لے آئے۔ علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ دیکھیے میری آپ کی خواہش کیا ہے، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، چل رہی آج کل اس کی کوٹھی ایسی ہے میری اس سے بڑی بن جائے، اس کا 1 پلاٹ ہے میرے 10 بن جائے، سود کا ہے حرام کا حلال کا کوئی تمیز نہیں۔ اس کی بیٹیوں نے شادیوں میں دوپٹے چادریں اتار دی، ٹائٹ لباس پہن لیا، میری اس سے آگے بڑھ جائے،
ہماری خواہشیں یہ نوجوانوں، اس نے بالوں کا ایسا ڈیزائن بنایا ہوا ہے میرا بھی ایسا بن جائے، اس نے داڑھی منڈا کے کلین شیو کی ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں. ہماری خواہشیں یہی نہیں ہے. اگر یہی نہیں ہے تو وہ نظر کیوں آ رہی ہمارے جسم سے؟ ابو بکر کی خواہش یہ ہے پہلی، آقا آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، ہر گھڑی تمہارے چہرے کو تکتا رہوں، اللہ مال دیتا جائے آپ کے قدموں میں لٹاتا جاؤں، اور آقا جب بھی بیٹھا کروں تو صحبت آپ کی میسر آ جائے. اور فقیر کی آخری بات، سبحان اللہ کون کہے گا؟ کیونکہ میرے بعد کلیم اتاری صاحب نے بھی پڑھنا ہے. مجھے ملک عادل اوان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی گھنٹہ خطاب کرنا ہے، میں چونکہ اب کلوز کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ کافی دیر سے اب بیٹھے ہیں، اور ایک آخری میرا جو پیغام ہوگا سننے کے لائق ہے. سارے سبحان اللہ. علامہ محمود اختر چشتی صاحب سٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، سادات اور آپ سارے اور خواتین اسلام، رب نے ابو بکر صدیق کی اس حسرت اور دعا کو ایسا قبول کیا. عادل جی ندیم صاحب تھوڑی توجہ کر سو، جنہوں نے محفل سجائی انہاں واسطے میری طرف گفٹ تے تحفہ. اللہ میں ایسے نوجوان مجھے چاہیے، مجھے ایسے نوجوان نہیں چاہیے جو افیون چرس پیئیں اور غلط محفلیں کریں. ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو علماء کو بلا کر سناخانوں کو اور قاریوں کو لوگوں کو قرآن بھی سنائیں، نعتیں بھی سنوائیں، اور بیان سنوا کر لوگوں کو بتائیں کہ نبی کی شان کیا ہے اور مقصد زندگی کیا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی وہ دعا رب نے ایسی قبول کی. ہجرت کی رات ہے، مولا علی کو دیا اپنا بستر اور ابو بکر کو ساتھ لے کے چلے. میں نے کہا جو بستر پہ لیٹا نبی کے نبوت والے بستر پر، وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا، جو نبی کے ساتھ ساتھ ہے وہ بھی ہمارا تارا. اونچی آواز آئے سبحان اللہ. اور میں نے ایک جلسے میں یہ بھی کہا، میں نے کہا علی پاک کے گھر میں زہرا پاک نبی کی بیٹی، عثمان ذوالنورین کے گھر نبی کی دو شہزادیاں، دونوں داماد مصطفیٰ بنے. ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر، عمر کی بیٹی نبی کے گھر، دونوں سسر مصطفیٰ. میں نے کہا سنی کا عقیدہ یہ ہے جو پاک باندھ کے دولہا بن کے نبی کے گھر آئے ان کو بھی ہمارا سلام ہے، نبی خود دولہا بن کے جن کے گھر گیا ان کو بھی ہمارا سلام. آواز نہیں آئی. اللہ نے وہ دعا جوانوں ایسی کی قبول. رب نے فرمایا میرے نبی کا کوئی عشق مانگے اور میرے نبی کی محبت میں دعا مانگے، کہا ہجرت بہانہ بنائیں گے، پھر غار سور ہوگا اور میرے محبوب تو ہوگا اور تیرا ابو بکر ہوگا. رب نے کہا اے صدیق دعا تیری خواہش تیری، النظر الی وجہک، آنکھیں میری ہوں. کلیم بھائی اتھے ذرا کلیم الحق نہیں گل سنیو تھوڑی. کلیم بھائی کلیم الحق کی بات تو سنے ذرا. اور رب نے کہا اے پیارے ابو بکر تیری خواہش کو ہم یوں پورا کرتے ہیں، غار ہوگی اور تیرا دلدار ہوگا، اس کا چہرہ انور ہوگا، نہ کوئی بیویوں میں سے کوئی زوجہ، نہ صحابہ سے کوئی وہاں پر، نہ اہل بیت میں سے نہ کوئی وہاں دنیا کی اور شے. اے ابو بکر بس تو ہوگا اور تیری آنکھیں ہوگی اور چہرہ میرے نبی کا ہوگا. 3 دن اور راتیں دوں گا، تو جی بھر کے تکتا جانا اور نبی تجھے دکھاتا جائے گا. ہم تیری خواہش کو ایسا پورا کریں گے کہ زمانہ قیامت تک تیری محبتوں کے قصیدے پڑھتا رہے گا. کیسی خواہش اللہ نے قبول کی کہ آج میں اور آپ عشق مصطفیٰ میں خواہش کریں کہ ہم حضور کی ذات سے محبت کریں گے، آل و اصحاب سے محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں گے. بتاؤ نا ابو بکر مولا علی حسین پاک سے لے کر اس وقت تک اولیاء صوفیاء نے امت کے علماء نے کیسے زندگیاں گزاری ہیں جی. تو نوجوانوں اس لیے خواتین اسلام اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، 5 وقت کی نماز سکھائیں، 6 کلمے پڑھائیں، ان کو نماز جنازہ اور دیگر ضروری دین کے بنیادی مسائل سکھائیں، ان کو اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، سونے جاگنے کے سنت آداب بتائیں. اللہ کی قسم یہ میرے ساتھ راجہ ناصر صاحب آئے ہیں، ہم نے بھی اپنی مسجد میں یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے. جب رمضان آتا ہے تو میں یہ کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب میری مسجد ہے، آپ میں سے کوئی ذوق رکھے تو جمعہ کے لیے بیان سننے کے بھی آ سکتا ہے.
ملک عادل ایوان صاحب کے پاس میرا نمبر بھی موجود ہے. میرے بھائیو ایک بات میری یاد رکھیں, اس رمضان کے درس میں اور اس کے علاوہ ہفتہ وار جو ہمارے 2-3 درس ہوتے ہیں ان میں ہم یہ بنیادی چیزیں بیان کرتے ہیں. استنجے کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے, نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے, یہ چیزیں بنیادی ضروری ہیں نا. زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے اور دیگر چیزوں کے ضروری مسائل. میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں. ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے, حسد, کینہ, بغض, نفاق, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا, یہ سارے گناہ ہیں جو انسان کے دل اور روح کو میلا کر دیتے. اس لیے آئیے اس کاروان کا حصہ بنیے. اور یہ جو میرے نوجوان بھائی ہیں, محترم ندیم صاحب, ملک عادل ایوان صاحب اور جتنی یہ ٹیم ماشاءاللہ, ان سب کا آپ ساتھ دیں. جب بھی یہ آواز دیں دوڑ کے ایسی محفل میں شرکت کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور ملک عادل ایوان صاحب کی فرمائش پر میں آخر پر صرف یہ 3 اشعار پڑھ کر میں آپ سے اجازت لوں گا. 5 وقت کی نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے جی. آج کی محفل میں توبہ کر کے اٹھنا ہے. یہ محفل رسم و رواج نہیں ہے, یہ ویسے نہیں ہے, یہ حضور کا ذکر تو قرآن میں ہے. آئے تو صحابہ کرام نے مسجد نبی کے اندر صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ نے محفل میلاد سجائی. بخاری شریف کا حوالہ ہم دیں گے. قرآن کی درجنوں آیات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ بھی قاری صاحب بات کر رہے تھے, وہ پارہ نمبر 28 میں ہے, وہ محفل میلاد سجائی حضور کی آمد کی محفل. ابھی حضور کی آمد سے 500-600 سال پہلے, ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے, کعبہ بنا کے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا. پارہ نمبر 1 میں موجود ہے. اگر حضور کی ولادت سے پہلے انبیاء حضور کی محفلیں سجاتے آئے, ان کا ذکر کرتے آئے, تو آج مجھے آپ کو کس شان کے ساتھ حضور کی محفلیں سجانی چاہیے اور حضور کا ذکر سننا چاہیے. تاجدار ختم نبوت, اینجنی بھی اچھی, تاجدار ختم نبوت. دیکھیں میرے ایک بھائی ہیں عظیم عالم دین اور بڑے کمال کے خطیب علامہ محمود اختر چشتی صاحب اور دیگر علماء بیٹھے. آپ اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا پسند کرتے ہیں, تو میں 3 شعر اعلیٰ حضرت کے پیش کر کے مائک چھوڑوں گا. لیکن زندہ باد کا نعرہ دیں, 3 بار کہنا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے. اس نعرے پہ میں نے نہیں آپ کو کہا کہ ہاتھ اٹھائے. اللہ میرے ساؤنڈ والے بھائیوں کو سلامت رکھے, کمال ساؤنڈ چلایا ماشاءاللہ. کہیے ذرا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے آقا امام شاہ امام محمد رضا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جب اپنی بات منوانا چاہیے تو بیچ میں آل نبی کو لے آئے, زہرا پاک علی پاک کے شہزادے کو لے آئے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, حبیبی یا رسول اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تعالیٰ بانی محفل
اہل خانہ کو، میرے بھائی ملک عادل اوان صاحب، ندیم صاحب کو سلامت رکھے۔ یہ نوجوان اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت سلامت رکھیں، اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو مجھ سے کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، جو صحیح کہا اللہ قبول کرے اور ہم سب کی حاضری مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔